احتیاط سے کام لینا، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب ایمان بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ اللہ کے نیک مقرر مقبول بندوں کا تذکرہ جاری اور ساری ہے۔ آج ہم مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پاک ذکر کرتے ہیں، جن کا وصال اسی ماہ میں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد نام ہے آپ کا خاندانی، جلال الدین آپ کا لقب ہے، اور عرف عام میں آپ کو مولے روم کے نام سے پکارا جاتا۔ بہاؤالدین آپ کے والد گرامی ہیں۔ بزرگی میں، تقوی میں، علم میں، زہد میں یہ خاندان اپنے اس علاقہ میں بڑی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد نے اپنے ایک خاص مرید سید برہان الدین کی آغوش میں جلال الدین کو دے دیا۔ سید برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات سے تعلق ہے آپ کا، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار اور محقق انسان ہیں۔ آپ اپنی مکتوبات میں مولانا روم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کم عمری میں بھی آپ کا حال یہ تھا کہ 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا تناول فرمایا جاتا ہے۔ یہ باطنی طہارت، یہ زہد کے لیے، تصوف کے لیے انتہائی لازم ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ کی سیرت کو پڑھ لیں، وہ کم کھاتے تھے اور کم سوتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک ابھی 6 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ عمر کھیلنے والی ہوتی ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے مکان کی چھتوں پر چڑھ گئے تو ایک بچہ کہنے لگا کہ آؤ اس مکان کی چھت سے چھلانگ لگاتے ہیں اور دوسرے مکان کی چھت پر پہنچتے ہیں۔ تو نام جلال الدین تھا تو جلال میں آ گئے۔ فرمانے لگے یہ کام تو جانور کرتے ہیں، کتے اور بلیاں کرتی ہیں کہ چھتوں کو پھلانگتی ہے، چھلانگ لگائی دوسری دیوار پر، دوسری چھت پر پہنچ گئے۔ اگر تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے تو آؤ کہ ہم آسمان کی سیر کرتے ہیں۔ مادرزاد ولی ہیں، 6 سال کی عمر میں صرف اتنا کہا نہیں، اس جملے کو ارشاد فرمانے کے بعد آپ
باقی بچوں کی نظروں سے غائب ہو۔ بچوں نے شور مچا دیا کہ محمد جلال الدین غائب ہو گئے، گم ہو گئے، کوئی اٹھا کر لے گیا، کہاں چلے گئے۔ جب بچوں کی فریادیں زیادہ بلند ہوئی تو آپ پھر سامنے نظر آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا رنگ کو تغیر ہو چکا تھا، آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھی۔ فرمایا جب میں یہ جملہ بول رہا تھا کہ آسمانوں کی سیر کریں، اسی وقت سخت کپڑوں میں ملبوس ایک جماعت آسمان سے پرواز کرتی ہوئی آئی اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ مشاہدات کرائے گئے، عجائبات دکھائے گئے۔ تم لوگوں کی فریاد اور چیخ و پکار کو سن کر مجبوراً انہوں نے مجھے پھر یہاں اسی چھت پر واپس اتار دیا۔ آپ نے دنیاوی علوم حاصل کیے، جب قرآن اور حدیث کا فقہ کا صرف و نحو کے تمام علوم میں دسترس حاصل کر لی تو آپ کے استاد، آپ کے والد کے مرید سید برہان الدین نے فرمایا اے محروم زادے آؤ، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہاری امانت تمہیں واپس لوٹا دوں۔ آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو بیعت کی، جو باطنی علوم اپنے پیر و مرشد سے حاصل کیے تھے وہ آپ کے سینے میں اندے، لیکن کیونکہ وہ باہوش بزرگ تھے، علماء لکھتے ہیں کہ سید برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہوش بزرگ تھے، عقل کا غلبہ تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی صحبت میں رہے تو آپ پر بھی عقل کا غلبہ رہا۔ رات کو عشاء کی نماز آپ ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت کرتے تو فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا۔ اکثر روزے میں رہا کرتے۔ ایک بار پہلے بھی میں نے خطبہ جمعہ میں ایک بات عرض کی تھی کہ آپ کسی بھی سچے ولی کامل کی حیات کو پڑھ لیں، وہ آپ کو ہمیشہ وضو کی حالت میں دکھائی دے گے، راتوں کو تہجد پڑھتے ہوئے عبادت گزاری میں آپ کو نظر آئیں گے، اور دن کے وقت روزے کی حالت میں دکھائی دیں گے۔ ہر ولی کامل کی پہچان یہی ہے کہ اس کا کامل رشتہ قرآن کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ اور طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ، مقصد ہے اس مالک حقیقی کی رضا حاصل کرنا۔ آج جو ہمیں گلی گلی جگہ جگہ صوفی درویش نظر آتے ہیں، یہ درویش ہیں، درویش نہیں۔ بڑے بڑے جبے کبے پہن کے، بڑی بڑی فلیکسیں لگا کے، تصویریں کھنچوا کے محافل کی صدارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شہرت پسند۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واعظ کیا، تقریر فرما رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑے فقیہ عالم صوفی بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں ایک بات آئی کہ بڑے بڑے عالم ہیں دنیا کے اندر، بڑی بڑی تقریریں کرنے والے، انہوں نے بھی تقریر کر لی تو کیا
کیا کر لیا. میں متاثر نہیں ہوں. ادھر اس نے دل میں سوچا، ادھر آپ نے اپنے خطاب کو روکا، ان کا نام لے کر کہا مولانا آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھیں، میں وہاں سے شروع کر دیتا ہوں. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے والضحیٰ کا جملہ بولا. سورہ والضحیٰ کا پہلا لفظ زور کے وقت کا ٹائم تھا. آپ نے والضحیٰ کی واو کی تفسیر بیان کرنی شروع کی تو مغرب ہو گئی. اس قدر شرح و بسط سے لطائف اور دقائق بیان کیے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا. وہ فقیہ کا عالم یہ تھا کہ اپنا گریبان چاک کیا، چیخ و پکار کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ گئے. سبحان اللہ. یہ بات، یہ کتاب، یہ تقریر مولا روم کی زندگی کی آخری تقریر تھی. اس کے بعد آپ نے کتاب نہیں کی. فرماتے تھے کہ یہ کام شہرت کی طرف لے جاتا ہے اور مجھے شہرت اچھی نہیں لگتی. انسان جوں جوں مشہور ہوتا جاتا ہے بلا اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، دنیا کی نادر و نایاب کتابیں آپ کے کتب خانے میں موجود. طلباء کو درس دے رہے تھے کہ ایک اجنبی شخص آپ کے درس میں آیا. چہرے بہرے سے وہ پینڈو دیہاتی دکھائی دیتا. لباس بھی کوئی متاثر کرنے والا نہیں تھا. سر پہ پگڑی ہے اور سادہ سا سوتی لباس پہنا ہوا ہے. قطع سے بھی کوئی معروف شخصیت دکھائی نہیں دیتی. آتے ہی طلباء سے گزر کر مولانا روم کے پہلو میں آگے بیٹھے. شاگردوں کو، خادموں کو اس اجنبی کی یہ بے تکلفانہ یہ حرکت پسند نہ ہے. لیکن استاد کے احترام میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیریں کلام اور منکسر المزاج تھے، متواضع تھے، لیکن اس وقت آپ کو بھی اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی. مولانا روم نے دیکھا، خاتون نے دیکھا، مریدین نے دیکھا، شاگردوں نے دیکھا کہ مولانا روم تو درس دے رہے ہیں مگر وہ اجنبی شخص آپ کے درس اور آپ کے علم کی طرف توجہ نہیں کر رہا بلکہ کتابوں کو بار بار دیکھ رہا. آخرکار اس کی زبان پر ایک سوال آیا، مولانا یہ کیا ہے؟ مولانا روم تھوڑے سے غصے میں آئے، مزاج میں تلخی آئی. فرمایا میں اپنا کام مکمل کر لوں، درس دے دوں، شاگردوں کو پڑھا لوں، پھر تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ کتابیں دیکھتے رہے. آپ نے درس مکمل کیا اور غصے میں پوچھا، ہاں بولو کیا سوال ہے تمہارا؟ وہی ایک سوال، یہ سب کیا ہے؟ مولانا روم نے فرمایا یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے. اس نے یہ جواب سنا، اٹھ کے وہ اجنبی شخص کھڑا ہوا، پھر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اچھا یہ وہ ہیں جنہیں میں نہیں جانتا. بس اتنا کہنا تھا کہ پوری لائبریری آگ کی لپیٹ میں آ گئی.
کتب خانہ چلنا شروع ہو گیا، ہر طرف آ گیا، وہ اجنبی جانے لگا، خادم اور شاگرد سکتے کی عالم، مولا روم حیرت زدہ، آسد منہ سے نکلی، ہے میری نادر و نایاب کتابیں، میں نے پوری دنیا میں سفر کر کے ایک ایک کتاب چن کے لایا ہوں، جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی وہ خزانہ نہیں جو میرے پاس علم کا خزانہ تھا۔ ارے اجنبی صاحب تو نے کیا کر دیا؟ میرا کتب خانہ جلا کے راہ کر دیا۔ اس کے قدم رک گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا، مولانا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ اگر میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ہاتھ کا اشارہ کیا، آپ کے شعلے ختم ہو، وہ اجنبی شخص چلا گیا۔ مولانا روم اور زیادہ حیرت زدہ ہو۔ اب شاگرد اور آپ دوڑے کتابوں کی طرف، تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جس کتاب کو بھی اٹھا کر دیکھا وہ یوں محسوس ہوا کہ آپ اس کے قریب بھی نہیں آئے۔ ہر کتاب محفوظ ہے، ایک ورق بھی نہیں کرتا۔ جب پوری لائبریری کی چھان بین ہو گئی، کسی کتاب کو نقصان نہیں پہنچا، تو شاگرد کا یک زباں ہو کر بولے، استاد محترم یہ سب کیا ہے؟ پھر مولانا روم نے مسکرا کے کہا، یہ وہ ہے جسے نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ وہ ہے جسے نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے۔ بس یہ آخری جملہ تھا مولا روم کی زبان پر۔ اس کے بعد درس بند، تعلیم دینا بند، واعظ تقریریں بند، سارے کام بند ہو گئے۔ کتب خانے کو تالا لگا دیا، علماء سے کہا جو جو کتاب چاہیے آگے مجھ سے مفت میں لے جاؤ، اور خود اس اجنبی کی تلاش میں نکلے اور پھر ساری زندگی ان کے قدموں میں گزاری۔ وہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ، محمد شمس الدین تبریز کے رہنے والے تبریزی، جن کے دنیا میں 3 مزارات، ایک ترکی کے اندر ہے پورنیا میں، اور ایک ایران کے اندر ہے، اور ایک آپ کے پاکستان میں ملتان شہر میں۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی بیان کرتا چلو کہ ان صوفیاء کرام کی سیرت کو میں نے بڑا مطالعہ کیا۔ جو نظر نیاز آتی تھی غرباء میں تقسیم کرتے تھے، اور خود انتہائی سادہ غذا کھاتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے کھاتے۔ مریدوں کے نذرانوں پہ، ان کی جیبوں پہ نظر اللہ کے ولی کی نہیں ہوتی۔ محمد شمس الدین تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ ازار ڈھونڈتے تھے، ازار بند ڈھونڈتے تھے نالے، اور انہیں فروخت کرتے تھے بازار میں، اور اس سے جو اجرت ملتی تھی اسی میں اپنا گھر چلایا کرتے۔ ایک دن بیٹھے تھے تو بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا الہ العالمین مجھے کوئی ایسا پیارا بندہ ملا جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے۔ اے کائنات کے پالنہار، جتنے بھی شاگرد آتے ہیں، جتنے بھی مریدین آتے ہیں، کوئی بھی اس قابل دکھائی نہیں دیتا
کے اندر رات بسر کی، صبح عمرہ چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے، آپ بھی باہر جا کر بیٹھ گئے۔ ارے سامنے سے گزرگاہ ہے جہاں سے لوگوں کا آنا جانا تھا، وہاں سے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ گزرے۔ قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد اور خادم نظریں جھکائے ہاتھ باندھے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آگے آگے آپ کی سواری، یوں لگتا تھا یہ وقت کا عالم نہیں بلکہ کوئی وقت کا حاکم جا رہا ہے۔ حضرت شمع تبریز کی نگاہ پڑی تو چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرمائی اللہ تیرا شکر ہے میرا مقصود مل گیا۔ یہی ہے وہ جسے یا اللہ میں نے مانگا تھا تو نے مجھے عطا کر دی۔ اور پھر آپ اس کے کتب خانے پہنچے اور وہ واقعہ جو میں نے سنایا وہ وہاں پہ پیش آیا۔ مولانا روم پھر سب کچھ ختم کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا، پھر ساری زندگی آپ کے پاس گزاری۔ حضرت شمس الدین تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی کوئی کم درجے کے ولی نہیں تھے، بہت بڑے ولی کا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا شجرہ نسب جا کے ملتا، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا کے ملتا۔ یہ رشتے ایسے نہیں بنتے، قدرت والا بناتا ہے تو ہیرے موتی جواہرات کو چن چن کے پھر انہیں اکٹھا کیا جاتا۔ حضرت شمس الدین تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو مختلف روایتیں ملتی، ملتان کے اندر بھی آپ کا مزار، ایران کے اندر بھی اور ترکی کے اندر۔ اب یہ تین مزار کیسے بنے، کیوں بنے؟ آخری ملاقات مولانا روم کے ساتھ جب آپ خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک، حضرت شمع تبریز اٹھے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے قاتل آ گئے، مجھے مارنے والے، قتل کرنے والے دروازے پر آ گئے۔ مولانا روم ابھی اٹھنے والے تھے کہ آپ فوراً باہر آئے۔ مولانا روم کے کانوں میں اللہ اکبر کی ایک صدا بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی کہ آپ نے ایک نعرہ لگایا۔ اس نعرے کو سنتے ہی وہ 7 افراد تھے جن میں مولانا روم کا بیٹا علاؤالدین محمد بھی موجود تھا، وہ بھی قاتلین میں سے تھا۔ جب مولانا روم باہر آئے تو سب بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے، حضرت شمع تبریز کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اس کے بعد پھر ساری زندگی نظر نہیں آئی۔ اب ایک دور ہے کہ آپ کو قتل کر دیا گیا، لاش غائب ہو گئی، اور ایک دور ملتا ہے کہ آپ روحانی طور پر غائب ہو گئے۔ پھر کہاں کہاں زندگی گزاری اللہ بہتر جانتا۔ کوئی کہتے ایران میں واپس آ گئے، کوئی کہتے پاکستان ملتان کی سرزمین پر واپس آ گئے، پھر ساری زندگی یہاں گزاری۔ اسی یہ 3 ملکوں میں ان کے مزارات، جو ساری زندگی شہرت کو پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی پوشیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بے شمار بزرگ ہیں کہ جن کے مزارات کئی ملکوں میں ہیں، ان کی قبریں کئی ملکوں میں، ان کی بیٹھیں کئی ملکوں کے اندر۔
حقیقت وہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں ہے. میں نے ایک جمعہ مبارک میں حضرت اولا حضرمی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ صحابہ رسول ہیں، امیر لشکر، جنہوں نے سمندر عبور کرنے کے لیے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دو، پانی تمہیں راستہ دے دے. تو صحابہ نے، اسلامی فوج نے پانی کے اوپر ہی گھوڑے دوڑانے شروع کر، کسی گھوڑے کے سم بھی تر نہیں ہوئے پانی سے. فتح حاصل کی، چند ہی دنوں میں بیمار ہو گئے اور انتقال فرما. صحابہ کرام نے آپ کی ساحل سمندر پر کنارے پر قبر تیار کی اور آپ کو دفنا دی. جو لوگ قیدی بنے ان میں سے بعض لوگ بول پڑے کہ آپ نے کس کو دفنایا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر تھے. قیدی کہنے لگے یہاں کی زمین مردوں کو اپنے پاس نہیں رکھتی، باہر پھینک دیا کرتی ہے، انہیں یہاں سے نکالو، دور کسی جگہ پہ جا کے دفناؤ، ساحل سمندر کے قریب نہ دفناؤ. باہمی مشاورت ہوئی، فیصلہ ہوا کہ اگر زمین پھینک دے دیا، ان کو پھینک دیا تو ہمارے امیر صحابہ رسول ہیں، کہیں کوئی جانور کی خوراک نہ بن جائے، دوبارہ قبر کو کھولا گیا. مستند ترین کتابیں بتاتی ہیں کہ جب صحابہ نے قبر کو کھولا تو اندر قبر کے اندر سے نور ہی نور تھا، روشنی روشنی تھی تحت نظر، اور آپ کا جسم مبارک نہیں تھا. تفسیر نہیں بھی پہلے پارے کے آخر میں میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا. وہ کہتے کہ میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا کہ مدینہ طیبہ کے قبرستان میں بعض قبروں کو کھولا جا رہا. اونٹوں پر بعض میتیں لائی جا رہی، یہاں سے مردے بعض نکال کر ان کو سواریوں پر لاد کر کہیں اور لے جائے جا رہے ہیں، اور باہر سے آ رہے ہیں، ان کو پھر ان قبروں میں رکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں نے حیرت میں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیا کہ جو گستاخ اور بے ادب مدینے میں مر جاتے ہیں ان کو جنت البقیع میں دفنایا جاتا ہے، تو فرشتوں کو آ کر ان کو یہاں سے نکالو، کہیں اور منتقل کرو. اور جو سچے ایمان والے عاشق رسول مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے تڑپنے والے کہیں اور فوت ہوتے ہیں، وہاں دفن ہوتے ہیں، ملائکہ کو حکم ہے کہ ان کو وہاں ان ملکوں سے ان کی قبروں سے نکالو اور یہاں لا کے دفن کرو. مرنے کے بعد قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کون کون سا عاشق ایسا تھا جس کو تم نے میاں میر قبرستان میں دفن کیا مگر وہ نکلا جنت البقیع سے. بات ہے عشق کی، محبت کہ اللہ کے ساتھ تمہارا پیار، تمہاری محبت کامل ہونی چاہیے. اللہ کے محبوب کے ساتھ تمہارے محبت، تمہارا عشق، تمہارا رشتہ کامل ہونا چاہیے. اللہ رسول کے ساتھ جب تمہارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، جب رب راضی نہیں کر پائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد حاصل نہیں. کیونکہ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے رب کو راضی، اس کی ضروریات کی ہر شے اب کہتا ہے میری ذمہ داری. مگر میں نے صرف اس انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے کہ مجھے راضی کر. رات 12 بجے کے بعد شور مچ گیا، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، اور
آتش بازی کے مظاہرے، گولے پٹاخے چلنے شروع ہو۔ سورۃ العصر اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ وقت اور زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، رب قسم کھا کے کہتا ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں۔ ہماری عمر کا 1 سال اور کم ہو گئے، ہم خسارے میں چلے گئے، گھاٹے میں چلے گئے۔ یہ کیسا انسان ہے کہ جو نقصان ہونے پر بھی جشن منا رہا ہے، گھاٹے پر بھی، خسارے پر بھی جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ یا تو فائدہ ہوا ہو، نفع حاصل ہوا ہو، اس پر تو خوشی مناتا ہوا کہ اچھا لگے گا۔ ارے خسارے پر، نقصان ہونے پر کون جشن مناتا ہے، کون خوشیاں مناتا ہے؟ رب نے یہ بات قرآن مجید کے اندر قسم اٹھا کر کہی، والعصر، قسم ہے زمانے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ مگر استثناء بھی دے دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ انسان خسارے میں نہیں رہے گا جو ایمان والا ہے اور جو نیک عمل کرنے والا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم آج اگر سنِ عیسوی کو دیکھا جائے، مسلمانوں کا سال تو ماہ محرم میں شروع ہوتا ہے، یہ قوم محرم، اگر مبارکباد بھی دینی ہے یا دینی ہے تو یہ قوم محرم کو اسلامی سال شروع ہو۔ لیکن مبارکباد کہاں ہے کہ بھائی تمہاری عمر میں سے 1 سال اور کم ہو گیا تو مبارکباد دے رہے ہو۔ رب فرماتا ہے کہ وہ انسان سے بچ جاتا ہے خسارے اور نقصان سے جس کے سینے میں ایمان ہے اور جو نیک عمل کرنے والا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی راستے سے گزر رہے کہ تو آپ کی گھر بیٹھے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، آپ نے دونوں کو پکڑ لیا، جو گالیاں زیادہ دے رہا تھا دوسرا سن کے کہہ رہا تھا تو ایک دے گا میں 10 دوں گا۔ آپ وہاں رک گئے، دونوں کو پکڑ لیا، فرمایا تم دونوں جتنی چاہو گالیاں مجھے دے دو، بس خدا کی قسم میں تمہیں ایک بھی گالی جواب پر نہیں دوں، مجھے دو۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ دونوں قدموں میں گر گئے۔ جن کے سینے میں ایمان ہو اور پھر ظاہری طور پر عمل بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، ان کے منہ سے نکلے ہوئے ایک جملے میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کی کایا پلٹ ہے۔ اطلاع برپا ہو جائے۔ انسان تو انسان کسی جانور کا کوئی تکلیف دینا ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوتا۔ ایک تنگ گلی سے پر گزر رہے تھے کہ وہاں راستہ اتنا تنگ تھا، گزرنا مشکل، آگے کتا لیتا اور سو رہا۔ اب وہیں رک گئے کہ کہیں میں آگے جاؤں گا تو کہیں میرے جوتوں کی آواز سن کر اس کی نیند نہ خراب ہو، کتا ہے۔ وہیں رک گئے، کھڑے رہے کافی دیر تک۔ دوسری طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کتے کو اٹھا دیا۔ آپ نے افسوس کا اظہار فرمایا وہ حرام کر رہا تھا تو میں اس کے حرام میں خلل جاتا۔ اس نے کہا اور یہ تو کتا ہے، جانور ہے۔ فرمایا اگر یہ جانور ہے تو میرے رب کی مخلوق۔ ارے تجھے بھی تو رب نے بنایا، اسے بھی رب نے بنایا۔ پورنیہ شہر کے اندر ایک گرم پانی کا چشمہ تھا، لوگ نہاتے تھے وہاں۔ آپ نے کہا کل صبح ہم بھی جائیں گے، مریدین گئے ایک جگہ مخصوص کر دی کہ یہاں ہمارے حضرت آگے نہائیں۔ دوسرے دن جب وہاں نہانے کے لیے آپ پہنچے تو وہاں چند لوگ نہا رہے تھے جن کو کوڑ کا مرض، کوڑی تھی جگہ میں۔ مریدین نے انہیں
زبردستی نکالنے کی کوشش کی، مولانا روم میں رو فرمایا نہ کرو، انہیں نہا دیں۔ جب وہ نہا کے چلے گئے پھر آپ اسی جگہ پر آئے اور اسی پانی سے نہانا شروع کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان اتنا کامل اور مضبوط، فرمایا احتیاط ضروری چیز ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن ایمان مضبوط رکھنا چاہیے کہ بیماری اگر لگے گی تو رب کی اجازت کے بغیر نہیں لگے گی۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، کسی کو چھینک بھی آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے میزائل مار دی، میری خیر نہیں آ، میرے پاس والے کو چھینک آ گئی، اگر غریب کو کھانسی آ گئی تو پھر تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا یہاں سے۔ بیماری دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا یہ ایمان سے باتیں تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ایمان کامل ہوگا، مکمل ہوگا تو پھر یہ سوچ پیدا ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زہر کی شیشی پی لی۔ لوگوں نے کہا یہاں اجمی لوگ ہیں، یہ دشمن کو کھانے پینے میں زہر ملا کے دے دیتے، فرمایا ان سے وہ زہر جو خطرناک زہر مہلک وہ پوری بوتل ہی لے، پوری شیشی بھری ہوئی لائی گئی، آپ پی گئے، زہر نے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ نے فرمایا ایمان مضبوط رکھو، موت دینے والا، بیماری دینے والا، تکلیف دینے والا میرا اللہ ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے۔ اس کی رضا اور اس کی اجازت کے بغیر زہر کے کیا جرات ہو سکتی ہے اس کے کسی خاص بندے کو تکلیف پہنچائے؟ ایک اللہ بڑا شیر کی سواری کر رہا ہے اور چاقو کے طور پر سانپ ہاتھ میں رکھا ہوا، شیر کو چلانے کے لیے چاقو سانپ رہا، دیکھنے والا حیرت میں ڈوب گیا، اس نے کہا حضرت یہ کیا مانا؟ تو انہوں نے وہی پیارا جواب دیا، فرمایا جو رب کا ہو جاتا ہے کہ رب کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تم رب کے بن کر تو دکھاؤ۔ آج مسلمان سخت سردی ہے، برف باری ہو رہی ہے، مسجد نہیں آتا، مری جانے کے لیے تیار ہے، یار دوستوں کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ مری جا رہے ہیں برف باری دیکھنے کی، گھر کے سامنے مسجد ہے، 5 منٹ مسجد بلاتا ہے، یہاں نہیں آتا۔ آپ کسی بھی مسجد کے اندر چلے گئے، وہاں جا کر دیکھ لیں، آپ کو 1 یا 2 یا 3 صفوں میں نمازی نظر آئیں گے، باقی پورا حال خالی نہیں رہے۔ بازار میں چلیں گے، پورے بازار بھرا پڑا ہے، وہاں سے پیدل انسان گزر نہیں سکتا۔ ایسا انسان خسارے میں۔ اولیاء کرام سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں، اولیاء کرام کا میسج اور پیغام ان کی زندگی کا یہ ہے کہ اپنے خالق کے حقیقی کو راضی کر، اسے منانا۔ ہر ملک کے اندر کورونا کی وبا نے قیامت برپا کر دی، پاکستان میں قیامت نہیں آئی، بیماری آئی، وبا آئی، ہلاکتیں ہوئی، بہت کم تعداد میں۔ کیوں؟ کہ ہر محلے کی ہر مسجد سے اذانیں دینی شروع ہو۔ اذان کی بھی تو برکت آتی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی آپ لوگوں نے، اب اذانیں بند ہوئی، اب یہ کورونا پھر آنا شروع ہو۔ تو احتیاط مولانا روم فرماتے ہیں، احتیاط اچھی بات ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، کرنی چاہیے،
مگر ایمان یہ ہو کہ مجھے تکلیف اس وقت آئے گی جب میرا رب مجھے تکلیف دینا چاہے. اگر میرے رب کو میری تکلیف منظور نہیں تو پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے، میرا کوئی بات بھی بیکار نہیں کر سکتا. پورنیہ شہر کے اندر مولانا روم رحمت اللہ تعالی کی قبر مبارک، سرانہ اونچا ہے، مہندی نیچے ہے، پاؤں کا حصہ نیچے، وہاں قبریں اس طرح بنائی جاتی ہیں. آس پاس کی قبروں کے اوپر بھی ریشمی چادریں ڈالی ہوئی ہیں جن پہ سونے چاندی سے پرانی آیات کڑھائی کر کے لکھی گئی. ہر قبر کے اوپر دستار مبارک رکھے ہوئے جن کے شملے نیچے لٹکے ہوئے، کیونکہ وہ دور تھا جہاد کا، لڑائی کا، جنگوں کا. تو اولیاء، صوفیاء، علماء ان جنگوں میں، جہاد میں شریک ہوا کرتے. ہر وقت اپنے کفن کا پورا کپڑا دستار کے طور پر، امامے کے طور پر سر پہ باندھ کے رکھا کرتے. اگر کہیں مر گئے، کہیں فوت ہو گئے، کہیں شہید ہو گئے تو ہمارے امامہ جو ہے اتنا کپڑا ہے کہ جس میں ہمارا پورا کفن بن سکتا. لیکن آگے مریدین اور عقیدت مندوں کی اپنی عقیدت تھی کہ انہوں نے امامے کو کفن بنانے کی بجائے پورا امامہ شریف اسی طرح قبر کے اوپر رکھ دیا. آج بھی رکھے ہوئے وہاں پہ. آپ ترکی میں جائیں، پورنیہ میں جائیں تو وہاں مزارات کے اوپر آپ کو ہر قبر کے اوپر امامہ شریف رکھا ہوا ملے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک مقرب مقبول بندوں کہ مزارات پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ان کے فیوض و برکات جاری و ساری فرمائے. اور اولیاء کرام نے جس طرح قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاری، رزق حلال والی، اللہ تعالیٰ اسی طرح کی زندگی گزارنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ 3 جنوری کو روز اتوار صبح 9 بجے